इंसान जब आपसे बात कर रहा हो, आप उसे छोड़ के किसी भी गैजेट के हिस्सा बन रहे हैं तो बुनियादी तौर पर तौहीन कर रहे हैं आप उस रिश्ते की। और जब आप उस रिश्ते की तौहीन कर रहे हैं तो उसके बाद नताइज वही निकलेंगे जो आपके हमारे सामने किसी न किसी सूरत में निकल कर आ रहे हैं। जब तक हस्बैंड एंड वाइफ कम्युनिकेशन स्टाइल को डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हर किस्म के मसाइल रहेंगे। जज्बात के साथ ही तनाव जुड़ा है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये बहुत ही खूबसूरत और नाजुक रिश्ता होता है जो एतमाद, मोहब्बत और तवज्जो की बुनियाद पर कायम होता है। अगर इस रिश्ते में तवज्जो की कमी आ जाए तो फासले बढ़ जाते हैं, ताल्लुकात में दरार पड़ जाती है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तलाक की शरह में नुमाया इजाफा देखने में आया है। माहिरीन ने जब इस पर वजूहात की तहकीकात की तो एक बड़ी वजह सामने आई है और वो है मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। जी हाँ नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने शरीके हयात पर तवज्जो देने की बजाय ज़्यादा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गुजारे तो इस आदत को फबिंग कहा जाता है, जो रिश्तों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रही है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी नामी जर्नल में शाया होने वाली तहकीक ये बताती है कि खाने की मेज़ पर या फिर अपने शरीके हयात के साथ बैठे हुए अगर आप फ़ोन स्क्रोलिंग में मसरूफ़ रहते हैं तो इससे आपके शरीके हयात के जज्बात को ठेस पहुँचती है और वो ख़ुद को गैर अहम महसूस करने लगता है। और इसी तरह तुर्की की एक यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में भी यही नतीजा निकला कि जो जोड़े ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके ताल्लुकात में इत्मीनान कम और झगड़े बढ़ जाते हैं। रिश्ते में तवाज़न कितना ज़रूरी है और रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए, बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, इसी पर आज तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एजाज साहब। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप रोशनी डालिए फबिंग पर और फिर हम इस खूबसूरत रिश्ते को जो दुनिया का, कायनात का पहला रिश्ता है मियाँ बीवी का, जो अल्लाह ने तख्लीक किया, इसको किस तरह मजबूत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तो आपको बुलाने का। फबिंग 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन को एजेंसी थी, उन्होंने उसके ऊपर सबसे पहले बात की थी। फबिंग का जब इस्तेमाल हुआ था, आया ये फ़ोन और स्नबिंग से मिलकर बना है। फ़ोन और स्नबिंग का मतलब वैसे तो झिड़कना होता है, लेकिन यहाँ वही है जो मतलब इन्होंने शुरू में फरमा दिया। हाँ, आप ज़ाहिर है यही देखें ना, हम कहते हैं कि इंसान अहसन तकवीम पे फाइज है। इतना बड़ा इंसान जब आपसे बात कर रहा हो, आप उसे छोड़ के किसी भी गैजेट के हिस्सा बन रहे हैं तो बुनियादी तौर पर तौहीन कर रहे हैं आप उस रिश्ते की। और जब आप उस रिश्ते की तौहीन कर रहे हैं तो उसके बाद नताइज वही निकलेंगे जो आपके हमारे सामने किसी न किसी सूरत में निकल कर आ रहे हैं। अब जब आप ये फरमाते हैं कि दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है, देखिए खूबसूरत तरीन रिश्ता तो अताए रब्बे कायनात हो सकता है, अब उसको निभाना तो उस रिश्ते का काम है। अब उसमें होता, औरत को चाहिए तवज्जो होती है और तवज्जो से बड़ी तवानाई फूटती है। अब जब आप उसे तवज्जो नहीं देंगे और किसी भी और चीज़ को तवज्जो देंगे तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। आज से पहले जब कोई लिखारी लिखा करते थे तो वो ज़्यादा वक्त अगर उस किताब को लिखने में देते थे तो खातून करीब आकर वो उठाती थी पैड और कहती थी मेरे सौतन को तो साइड पे करो ना। अच्छा। जब वो तशबीह दी जाती थी। और मोबाइल भी अब कहीं ना कहीं वही वाला किरदार अदा कर रहा है। और मुझे तो एक याद पड़ता है कि वो बार बार कहे, इससे बेहतर अभी एक हकीकी वाक़या आपकी खिदमत पेश करो कि 3 बरस पहले एक खातून बार बार फरमाने लगी अपने साहब से कि इससे बेहतर हो सौतन, इससे बेहतर। अच्छा। और वो ले आए। ओह माय गॉड। और वो ले आए। तो इसका मतलब इस तरह का बात कहते हैं हमारी जो बहनें हैं वो ज़रा ध्यान ही रखें कि मुस्तकबिल करीब में या बईद में कभी ये ना कहें इससे बेहतर है सौतन ले, और हो सकता है वो सौतन से मसरूफ़ हो। हाँ, वो फौरी जो है ना जुबान से निकली और जनाब कबूल भी हो जाए बात। अच्छा बुखारी साहब, ज़रा ये भी बताइए, मोबाइल फ़ोन की ज़्यादती की वजह से हम देखते हैं कि सिर्फ जज्बाती दूरी नहीं पैदा हो रही होती बल्कि ज़हनी दबाव बढ़ रहा होता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है जोड़ों के दरमियान। तो कपल्स को किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए इस चीज़ से। देखिए, एक टर्म यूज़ हुई है 2012 में जाकर, 2010 में बल्कि ये इस्तेमाल हुई थी। ये माहिरीन नफ्सियात ने कहा था, इसको डिजिटल डिटॉक्स के नाम से इस्तेमाल किया गया। अच्छा। कि आप क्या करें, वो जो नो फोन जोन बना दें। दूसरा भी है कि खाने का जो वक्त है, खासतौर आपने उसका जिक्र भी किया, खाने के वक्त पे तो वैसे भी मुझे याद है हमने एक फैमिली के साथ इसके ऊपर हम काम कर रहे थे उस वक्त, तो हमने उनसे कहा कि आपके घर में सबसे छोटा बच्चा जो है ना उसको एक प्यारी सी टोकरी दे दे। अच्छा। वो खाने के वक्त से पहले वो आके उस टोकरी में सबसे फोन ले लिया करे। बिल्कुल। और जब वो प्यारा बच्चा होता है ना, उसको मतलब देख भी रहा होता है, वो खिलखिला भी रहा होता है इस तरह से। वो जब सबसे बेशक अब्बा देते हैं उस वक्त भी तकलीफ में आते होंगे, लेकिन इनकार करना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये कि जब तक हस्बैंड एंड वाइफ ने, आपने जिस इब्तदाई में फरमाया, जब तक वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हर किस्म के मसाइल रहेंगे।
اچھا. اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف بیٹھ کر آپس میں بات کریں کہ یہ جو فون ہے اس کو میں اس وقت استعمال کروں گا اور اس کے علاوہ استعمال نہیں کروں گا. ہم بیٹھ کے جب بات کر رہے ہیں اس وقت اور کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں تک کہ ہماری نفسیات میں کیرسنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے اگر اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں، یوں کیرس کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کنیکٹیوٹی اور نوعیت کی ہوتی ہے. اور میں ہسبینڈ وائف کو کہہ رہا ہوں ہاتھ پکڑنے کا، اور یہ اسی کی حد تک ہی رہنا بہت چاہیے. شکریہ اس پہ توجہ دینے کے لیے. تو وہ اگر اس تاریخیں کچھ ایسی چل رہی ہیں نا کہ وضاحت ضروری ہے. بڑی بڑی وضاحت ضروری ہے. بلکہ پچھلے دنوں وہ خالد انم صاحب ہیں کوئی ٹی وی کے، انہوں نے کہا کہ شب برات بھی اسی دن ہے، ویلنٹائن بھی، اور کوئی ایک اور وقت بھی. انہوں نے کہا ہر شخص اپنے اپنے حساب سے معاملہ طے کر لے. تو اب جہاں تک ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ گفتگو کے آداب یہ ہیں اور اس وقت بیٹھ کے ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو کبھی یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. بیڈ روم کے اندر فون کو اپنے آپ سے جتنا دور رکھا جا سکتا ہے دور رکھنے کی ضرورت ہے. کھانے کی ٹیبل پر لانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر وہ طے کر لیتے کہ ہمارے ان اوقات میں ہم نے بات کرنی، آدھا پونا گھنٹہ بھی ہسبینڈ روز صرف بیٹھ کے یہ کریں کہ فون سے ہٹ کر ہم نے روزمرہ کی باتیں کرنی ہے. یقین کیجیے نہ کسی سوتن کی ضرورت رہے گی، نہ موبائل فون کی ضرورت رہے گی. دیکھیے صاحب، توجہ دے کر توجہ لی جاتی ہے نا. آپ کس سے کہیں کہ وہ ویسے میری طرف متوجہ رہے، کیسے ہوگا؟ آپ زمین کی طرف بھی توجہ دینا تو وہ اچھے پھل پھول دینا شروع کر دیتی ہے. تو وہ تو انسان ہے. تو آپ کی توجہ جتنی اسے ملے گی، اور کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے، کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں گھر جب آپ جاتے ہیں وہ ٹی وی ٹائم نہیں، بیوی ٹائم ہوتا ہے. اوہ زبردست. اور اس میں جا کر جب آپ اس کے بعد ہوتا کیا، لیکن آپ اور اکثر حضرات فرماتے میں بس یہ سیاست کا ایک پروگرام سن رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے سیاست کے جتنے پروگرامز ہیں جی، اس کا بنیادی مقصد ہوسٹ کا تو صرف لڑوانا ہے. تو جب وہ لڑوا رہا ہے وہاں بیٹھ کر، تو اس کو دیکھ کر وہ کیا سیکھے گا؟ وہ محبت تو نہیں سیکھے گا. وہ تو پھر یہ سیکھا کہاں تک بندی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے اجاز صاحب، اگر کوئی شوہر کہتا ہے کہ میں آفس کے کام سے مصروف ہوں، گروپس میں میسیجز آ رہے ہیں کام کے حوالے سے، تو اوبویسلی اس ٹائم پہ بیویاں جو ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ کام کے حوالے سے مصروف ہیں اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں، چلو ڈسٹرب نہیں کرنا. اس صورتحال میں مرد کے اندر یہ جذبہ کیسے جگایا جائے کہ اس نے کہیں نہ کہیں توجہ اپنی بیوی کو بھی دینی ہے، کیونکہ لڑکے تو توجہ حاصل کر ہی نہیں سکتے آپ. تو اس ٹائم پہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب خواتین لڑ رہی ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر وہ توجہ کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی اور وجہ نہیں ہوتی. اور لڑائی سے بڑی اچھی خاصی توجہ مل جاتی ہے. بہت سے سے وہ ڈسکنیکٹ بہت جگہوں سے ہو جاتے ہیں وہ مرد. اور یہ صرف میں اسپاؤس بلکہ صرف مردوں کا معاملہ نہیں ہے، خواتین بھی ماشاءاللہ استعمال کرتی ہیں اور جی بھر کے استعمال کرتی ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے آفس کا کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا میم، جتنا جو بنیاد بن رہا ہوتا ہے. اور مرد اتنا کام کر رہے ہو تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے. وہ ظاہر ہے وہ کام نہیں کر رہے، اور کچھ تو خیر عورتیں بھی نہیں کرنے دے رہی یہ وجوہات. لیکن مرد واقعی یہ آپ نے بجا فرمایا، گھر میں فون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. میں اکثر لوگوں سے کہوں 8 بجے کے قریب آپ اسے کہیں اوپر رکھ دیں، اور کوئی کال ضروری آئے اس کو اٹھائے. اب دیکھیں ضروری کال ایسی نہیں ہوتی جس کو اٹھا کے باہر نکل جاتا ہے کوئی. ضروری کال وہی ہوتی ہے جو وہاں بیٹھ کے سنی جاتی. اور ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے، بابا فون لے کے بالکنی میں گئے تو بچے کا بھی فون آیا اٹھا کے ویسے گھوم رہا ہوتا ہے، بالکنی میں پھر رہا ہے. وہیں سے تربیت ہو رہی ہے. لیکن جس طرح آپ نے جذبات کا لفظ استعمال کیا نا سر، جذبات کے ساتھ ہی تناؤ جڑا ہے. جہاں جہاں آپ جذباتی ہوں گے وہاں وہاں تناؤ آئے گا. اب یہاں آپ شعبے جس سے بھی تعلق ہے، یہاں آپ جس دن جذباتی ہوں گے تناؤ آئے گا. جس طرح آپ ایز اے پروفیشنل بیہیو کر رہے ہوں گے آپ کو کوئی تناؤ نہیں آ سکتا. تو پروفیشنلز ایموشنل ہوتے ہی نہیں ہیں. اور نارملی میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں اب میں نے مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ پروفیشنلزم شو کر رہے ہیں، ایموشنل والے ٹیگ دکھا رہے ہیں، اور وہ ایموشنل ہو کے پریشان ہو رہی ہے پورے گھر کے اندر بیٹھے. چونکہ عورت تو ہوتی، عورت ایموشنل نہ ہو وہ عورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اندر ماں ہے، اور ماں جذباتی ہوتی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا بخاری صاحب. مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چلیں آفس والے تو چند ہوں گے لوگ، لیکن زیادہ تر تو بلا وجہ فضول میں اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی ریزن نہیں ہوتی، لیکن وہ جناب پریٹینڈ یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں، ہم سے زیادہ مصروف کوئی نہیں ہے، ہمیں آپ سپیس دے دیں، ہم یہ اسکرولنگ کر لیں. بجا فرمان. اور یہاں تک کہ مہمانوں کے یہاں بھی جب کہیں مہمان بن کے ہم بیٹھے وہاں پر بھی ہم یہی بیٹھے کر رہے ہیں، یہ بیٹھے کر رہے ہیں. نقصانات تو اس کے ہیں، لیکن دیکھیے جب انسان کے ساتھ رابطے کم کر دے گا تو پھر کہیں نہ کہیں تو اس نے جانا ہے. اور ہمارے بچوں کی جو اب تربیت ہو رہی ہے، جو نئی نسل ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کو وہ تو دھیان سے سن ہی نہیں سکتے. اور میں آپ سے عرض کروں خاص طور پر خواتین سے اور حضرات سے کہ جب کبھی بھی بات کریں تو باتیں صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھوں سے بھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں میں آپ سے بات کروں، میم سوال کرتی ہے میں ان کو دیکھ کے جواب دیتا ہوں، آپ سوال کرتے ہیں میں آپ کو دیکھ کے. آپ سے جو سوال کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، آپ اسے دیکھ کے تو جواب دیں. آپ آفیسز میں چلے جائیں، ڈراور کے اندر منہ ہوتا ہے اور ویسے کہ ہاں اتنے رکھ دے میں ویکھ رہا. اسی طرح ہسبینڈ وائف کا بھی ہوتا ہے. یہ تو ہوگی کپل کی بات، یہ ہم اب بڑوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں، مطلب ان کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں ہم لاشعوری طور پہ.
ہم انہیں دیکھ کے رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کی بات سے مجھے یہ ایک نکتہ نکلا کہ ہم ان سے آئی کانٹیکٹ ہی نہیں بنا رہے ہوتے, وہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم مسلسل یہ کر رہے ہیں. یہ بڑی بے ادبی تصور کی جاتی ہے. دیکھیے آپ, ہم جس بھی دور سے, ہم تو خیر اب تو خیر چھوٹے ہیں, ہم جس ادوار سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر تو ہمارے اگر انکل آنٹ شوگر کے مریض ہیں 10 دفعہ اٹھ کے واش روم جاتے تھے, ہم 10 دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہم نے یہ سب دیکھ رکھا ہے. اور ویسے میں نے ابتدائیہ میں عرض کیا تھا کہ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ سے بات کرو, آپ اس کو بغیر دیکھے جواب دے رہے ہو. اور یہ تو ہوگی توہین. ایک ہے جذباتی توہین, وہ بیوی کی ہوتی, جب وہ آپ کو جواب دینے کے لیے سوال آپ سے کرے اور آپ کر دیں, یہ سائڈ پہ ہاں میں سن رہا ہوں, کھانا آج کا اچھا تھا, کیا کہا, اب جس گھڑی کیا کہا یہ چرکا لگانا ہے اس کو, اور بہت تکلیف میں وہ چلے جاتے ہیں. یعنی اس نے کہا تم نے مجھے سنا ہی نہیں. اچھا اعجاز صاحب, لاسٹ میں کیا مشورہ دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ موبائل کی لت کو کس طرح کم کریں؟ دیکھو یہ سمجھے کہ فون جو ہے نا وہ ایک سہولت ہے, وہ دوست نہیں ہے. سہولت کو جب بطور سہولت استعمال کریں گے اور اسے دوست نہیں بنائیں گے, ظاہر اسے دوست بناتے تو اس کے ذریعے دوستیاں بنی ہوتی. جب ایک سہولت کو صرف سہولت کے طور پر اور ضرورت کے طور پر رکھیں گے کبھی دقت نہیں ہوگی. اور وائف کو چاہیے کہ دیکھیے بات طے کرنے سے پہلے بھی بات طے کرنی پڑتی ہے. وہ ان کے ساتھ پہلے بیٹھ کے کہے کہ ہم نے اس طرح بات کرنی ہے اور اب ہم نے اس پیٹرن کو اپنانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے بات کریں یا میں آپ سے بات کروں اس وقت میرا بھی فون نہیں ہوگا, آپ کا بھی نہیں ہوگا. اور اس کو مشق کر کے دیکھتے ہیں, 1 ہفتہ 2 دن 10 دن 15 دن, جب اس کی وہ مشق کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور کبھی چڑ کے جواب نہ دیں. یہ جو چڑ کے جواب دیتے اور فون چھینیں گی نا, رشتہ چھین. یہ بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا کہ آپس میں دونوں طے کر لیں جناب کہ کون سا وقت فون کو دینا ہے اور کون سا آپس میں گفتگو کرنی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ٹرائل بیسس پہ کریں. یہ نہیں کہ ساری زندگی کے لیے جناب طے کر لیا اور 2 دن کے بعد پھر وہ ختم. 1 ہفتے کے لیے طے کر لیں, 5 دن کے لیے. بہت اچھا, بڑا صاحب آپ کا مشورہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بخاری صاحب.